یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سامعین اور ناظرین، ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اس کا انتہائی اختصار کے ساتھ خلاصہ اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے اسے تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے سورۃ التوبہ اس کا خلاصہ اور اس کے اندر جو معلومات ہیں وہ جاننا شروع کی تھی۔ آج کی ملاقات میں سب سے پہلی بات یہ ہم جان رہے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس موقع پر مسلمانوں کے درمیان اور جو مکہ کے کفار تھے اور آس پاس کے دیگر لوگ، ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی بنیاد پر دونوں طرف سے لڑائی کو روک دیا گیا اور مختلف چیزوں کی اجازت مل گئی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کفار ہی کی طرف سے اس معاہدے کو توڑا گیا۔ جب معاہدے کو توڑا گیا تو اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کی اور بالآخر مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گئی اور ان کو یہ تعلیم دی گئی کہ جو معاہدے ہوئے تھے تو ان معاہدوں میں جن جن قبیلوں نے شرکت کی تھی، سارے قبیلوں نے بغاوت نہیں کی تھی، کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو باقاعدہ طور پر ان معاہدوں کی پاسداری کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم آ گئی کہ جو قبیلے تو ان معاہدوں کی پابندی کر رہے تھے تو انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی جائے، اور 4 مہینے کے اندر یا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے اور یا پھر اس دوسری صورت اختیار کی جائے گی۔ اور اس کی بنیاد پر سورۃ التوبہ وہ صورت ہے کہ جس میں باقاعدہ اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے مشرکین کے حوالے سے براءت کا اعلان کر دیا گیا۔ براءت کا مطلب ہے کہ اب ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی کسی بات کو جو عقیدے اور ایمان اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہوں وہ قبول نہیں کریں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بھی کرتے رہیں انہیں اس بات کی اجازت ہوگی، بلکہ اب یا تو وہ مسلمان ہوں گے یا پھر کسی معاہدے کے اندر شامل ہوں گے، اور یا پھر جنگ ان کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نافذ کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے اللہ کی طرف سے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ تعلیم آ گئی کہ اب مسلمانوں کو جہاد کے لیے باقاعدہ تیار ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے حوالے سے ایک فیصلہ کن انداز میں رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے اسی سورۃ التوبہ میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسجد حرام کی خدمت کرنا اور وہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یا تسبیحات کرنا یہ جہاد سے بہتر ہے، اور وہ اسی پر اطمینان حاصل کر چکے ہیں کہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں۔ حقیقت میں جس طرح کی صورتحال ہو، جس طرح کی سچویشن ہو، اس کے مطابق ہی اعمال کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا عمل اب زیادہ افضل ہے اور کون سا عمل اب زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے جب جہاد کا زمانہ ہو، جب کفار کے ساتھ مقابلے کی صورتحال ہو، جب امت اور مسلمان جماعت ایک بڑے خطرے کا شکار ہو رہی ہو، تو اس موقع پر جہاد ہی افضل ہے، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلا دیا گیا ہے اور مسجد حرام کی خدمت کر دی گئی ہے تو یہ بہتر ہے، حالانکہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور جدوجہد کرنے والے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے اور پانی پلانے والے حاجیوں کو ان کے اجر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، درجات کے اعتبار سے مجاہدین ان سے زیادہ بہتر ہیں۔
اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تم مسلمان جماعت کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان اور اپنے مال سے اس میں شریک ہو جاؤ، اور جہاد کے حوالے سے ایک بڑی زبردست آیت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی اور کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے مال جو تم جمع کرتے ہو، تمہاری تجارتیں کہ جس کے گھاٹے کا ہمیشہ تم اپنے دل میں ایک ڈر محسوس کرتے ہو، تمہارے گھر کہ جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہے، تو پھر تم انتظار کرو اس عذاب کا کہ جس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کو یہ بات بتا دی گئی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے انسان محبت ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جد و جہد کرنا اور جہاد کرنا، اس کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور جب کبھی موقع آئے تو اہل ایمان کو اپنی جان، اپنا مال اور اپنی وہ تمام پسندیدہ چیزیں جنہیں وہ پسند کرتا ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہونی چاہیے۔ پھر بالآخر اللہ رب العزت کی طرف سے قول فیصل کی صورت میں ایک حکم جاری ہو گیا اور کہا کہ اب مکہ فتح ہو گیا، اور کفار کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے مسلسل وعدہ شکنی اور معاہدے کو توڑنا اور اہل ایمان پر ظلم کرنے کا جو عمل ہے یہ کئی بار ہو چکا۔ تب فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب باقاعدہ جو ہے وہ مسجد حرام کا پورا علاقہ، اس میں مشرکین داخل نہیں ہو سکیں گے۔ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے نجس قرار دے دیا، اور مسجد حرام کی حدود میں اور حرم کی حدود میں ان کا داخلہ منع کر دیا گیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک، اور جب تک مسلمانوں کے پاس یہ دین موجود ہے اور قوت موجود ہے، یہ حکم جاری رہے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ فرما دیا، اور اس وجہ سے کوئی بھی کافر اور مشرک وہ مسجد حرام کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور عظیم الشان بات ہمیں تعلیم فرمائی ہے، جس کے بارے میں بہت سارے لوگ کسی نہ کسی غلط فہمی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ایمان قبول کر لیا اور نماز روزے کی پابندی اختیار کر لی تو بات ختم ہو گئی، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جو دین اور جو ہدایت نازل کی ہے یہ زمین پر غالب ہونے کے لیے اور اسے نافذ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، چاہے مشرکین اس بات کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرتے ہوں۔ اس لیے اے ایمان والو، تم اس دین کو ایک باقاعدہ نظام کی صورت میں غالب کرنے کی کوشش کرو، جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کوشش کی، اور بالآخر وہ ریاست مدینہ جسے ہم حقیقی ریاست مدینہ کہتے ہیں، اس میں ایک نظام مملکت اور نظام حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، جس میں وہ تمام چیزیں جو قرآن مجید کی تعلیمات میں پائی جاتی ہیں، جن میں سے بہت سی چیزوں کا مطالعہ ہم کر چکے، معاشی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، اور دیگر تمام معاملات کو باقاعدہ اداروں کی صورت میں اور نظام کی صورت میں غالب کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کو مزید آگے بڑھانے کی تعلیم دی گئی۔ پھر اللہ نے اسی سورۃ التوبہ میں ایک اور بات بھی یاد دلائی کہ اے لوگوں کہ جنہیں اللہ نے مال عطا کیا ہے سونے چاندی کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں، اگر وہ اللہ کی راہ میں اس کی خلق پر، اس کی مخلوق پر خرچ نہیں کریں گے تو اسی جمع شدہ مال کو قیامت کے روز پگھلایا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کی پشت اور ان کے پیٹھیں اور ان کے چہروں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا، گویا کہ انہیں سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ بنیادی بات کیا تعلیم کی گئی؟ بنیادی بات تعلیم یہ کی گئی کہ جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے وہ اللہ کی مخلوق میں خرچ ہونا چاہیے، اور اسی بات کو جو ہے وہ تعلیم کیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے ایک بات کو دہرایا کہ جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے کسی کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اسے حلال کر دے، اور جسے حلال کیا ہے اسے حرام بنانے کا بھی کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر جو ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے بات سیکھی، اس بات کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا اور کہا کہ جو اللہ کی بات ہے، جو اللہ کا کلمہ ہے، یہ بلند ہے، یہ سر بلند ہے، اور یہ غالب ہونے والا ہے، اور اس کے علاوہ
جو بھی کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کا کلمہ جو ہے وہ گھٹیا، وہ ادنا اور وہ کمتر ہے، اس لیے جو اللہ کا کلمہ ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ مراد ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ وہی بہتر ہے۔ پھر ہجرت کے حوالے سے ایک بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، اور کس طرح اس ہجرت کے راستے میں قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرمائی گئی۔ اس بات کا تذکرہ کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ ایمان والے جب کبھی جہاد کی راہ میں آتے ہیں اور میدان جہاد میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر کبھی منہ نہیں پھیرتے، یعنی میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کی مذمت کی گئی۔ منافقین کا تذکرہ کیا گیا کہ منافقین جو ہیں ان کی حرکتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون منافق ہیں، اور ان میں سے ایک حرکت یہ بھی ہے کہ جب کبھی نماز کا وقت آتا ہے اور اس کے لیے پکارا جاتا ہے اللہ کی مسجدوں کی طرف سے، تو یہ لوگ یا تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور یا پھر بڑی سستی اور کاہلی سے بس نہ چاہتے ہوئے وہ مسجدوں کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ایک زمانہ ایسا مسلمانوں کے ہاں گزرا ہے ابتدا سے لے کر اور ایک طویل عرصے تک کہ کوئی بھی مسلمان یہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور نماز نہیں ادا کر رہا، کیونکہ جو نماز ادا نہیں کر رہا فوراً پہچانا جاتا تھا کہ یہ یا تو کافر ہوگا اور یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ڈر کی وجہ سے یا دکھاوے کی وجہ سے وہ نماز بھی ادا کر لیا کرتے تھے۔ اب تو افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑی تعداد ایسی بھی مسلمانوں کی ہے کہ جو نماز ادا ہی نہیں کرتی اور اس میں وہ کوئی قباحت محسوس نہیں کرتی۔ پھر سورۃ التوبہ میں یہ بات تعلیم کی گئی کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تعاون کیسا ہوتا ہے؟ تعاون اللہ نے ذکر کر دیا کہ وہ معروف کی، خیر کی، بھلائی کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں اور منکر سے، برائی سے، شر سے لوگوں کو بچانے اور انہیں اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی وہ اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوگی اور ان کے لیے مہربانی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ جب کبھی جنگ کا مرحلہ آئے تو پھر جو اپنے مخالفین ہیں، دشمن اور کفار، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو۔ یہاں سخت رویہ اختیار کرنے کا مطلب ہے کہ ثابت قدمی اور مضبوطی سے ان کا مقابلہ کرو۔ اس دوران تھوڑے سے مفادات کے لیے اور خفیہ دوستی کے ذریعے سے کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچے اور انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اسی سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک میں جو لوگ رہ گئے تھے ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ پیچھے رہ جانے والے لوگوں میں سے دو طرح کے لوگ تھے۔ کچھ تو منافقین تھے کہ جنہوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے آ کر اجازت طلب کی کہ ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت دے دی، اور غزوے سے جب واپس آئے تو کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے مختلف عذر پیش کیے، آپ علیہ السلام نے ان کے عذر قبول کر لیے۔ لیکن 3 اصحاب ایسے تھے جو مومن، مخلص، ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، اور امیر تھے، مالدار تھے، بس محض اپنی سستی کی وجہ سے اور یہ سوچتے ہوئے کہ ہمارے پاس تو گھوڑے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، وہ مؤخر کرتے رہے اور غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو پائے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے تو انہیں پھر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، لیکن آپ علیہ السلام نے سخت رویہ اختیار کیا، اور یہ ایک مدت تک ایسی بات رہی، اتنا سخت کہ وہ صحابی انتہائی پریشان ہو گئے۔ آپ کے دیگر اصحاب نے بھی ان سے سلام دعا کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ایک طرح کی تعلیم ہے کہ جو تو واقعی مومن ہے تو مومن ہونے کے ناطے سے اس کی ذمہ داری عام لوگوں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ جس شخص کے اندر نفاق ہے اللہ بھی جانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی خبر تھی، تو ان کے عذر
آپ نے قبول کر لیے اس بنیاد پر کہ ان کا انجام تو بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی شکل میں آنا ہی ہے۔ لیکن جو مخلص لوگ ہیں انہیں سمجھایا گیا کہ تمہیں اس سستی اور پیچھے رہ جانے کی جو حرکت ہوئی ہے اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں تھی۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مدت تک اس سے یقیناً منع کیا ہوگا، اور پھر بالآخر اللہ کی طرف سے ان کی توبہ اور ان کے استغفار کو قبول کیا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اعلان کر دیا، اس اعتبار سے براءت کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کے استغفار کو قبول کیا۔ جہاد کے حوالے سے ایک اور تعلیم دی گئی ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید ہمیں صورتحال کو دیکھتے ہوئے سچویشن کے مطابق تعلیم کرتا ہے۔ ہر حکم ہر جگہ ایک ہی انداز میں نافذ نہیں ہوتا۔ پہلے جب ابتدا میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو حکم آیا تھا کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور ہر ایک بندہ اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے باقاعدہ نکلا کرتا تھا اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن ایک وقت کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور باقاعدہ ادارے وجود میں آنا شروع ہو گئے، جماعتیں الگ الگ کاموں کے لیے مخصوص ہو گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ سارے کے سارے مومنین کو جہاد میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو مختص کر لینا چاہیے، یعنی الگ ہو جانا چاہیے، اور وہ دین کا علم بھی سیکھیں، کیونکہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لوگ نہیں جانیں گے تو پھر دین کو پھیلایا کیسے جائے گا، لوگوں کو حلال اور حرام کی، خیر اور شر کی تمیز کیسے بتائی جائے گی۔ اس لیے صورتحال کے مطابق اس کا فیصلہ لازماً کرنا چاہیے۔ پھر سورہ یونس ہمارے سامنے ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا، رسالت کا اور مختلف چیزوں کا جو ذکر کیا، جنت کے احوال بیان کیے گئے، دوزخ کے احوال بیان کیے گئے، اور پھر ایک انسانی فطرت کا حوالہ جو کہ قرآن مجید کی کئی صورتوں میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔ وہ حوالہ یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو خوب پکارتا ہے، اور اس میں باقاعدہ ایک سمندری طوفان کی مثال پیش کی گئی کہ سمندر کا سفر کر رہے ہو تم لوگ، اور اسی دوران ایک سخت قسم کا طوفان آ جائے تو پھر تم اسی اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہو، اور جب وہ طوفان ختم کر دیا جائے اور پھر تمہیں نجات مل جائے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مصیبت میں وہ اللہ کو پکارتا ہے، مصیبت ٹل جائے تو پھر اسی طرح کی نافرمانیاں وہ شروع کر دیتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک مثال کو کئی بار پیش کیا گیا، اور اس صورت میں بھی اس کو دہرایا گیا کہ جس طرح کھیت کھلیان ہیں، تم ان پر غور کرو کہ کس طرح یہ بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں، پھر یہ جوان اور بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر پورے طریقے سے پھل، دانے، اناج پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ وہ کٹ کے بھوس بن جاتا ہے، اور تمام چیز جو کھیتوں میں خوب بہاریں دکھا رہی تھیں وہ تمام چیزیں بالکل فنا ہو جاتی ہیں۔ دنیا کی زندگی بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ اس کی رونق، اس کا جمال، اس کا حسن انسان کو خیرہ ضرور کرتا ہے، لیکن بالآخر دنیا کی زندگی کو ختم ہو جانا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، جس رب کو تم مانتے ہو وہ رب کسی صورت میں ظلم نہیں کرتا۔ اس اعتبار سے اپنے رب کے بارے میں یہ یقین رکھو کہ جس نے کوئی زیادتی کی ہوگی اسی کو اس کا بدلہ ملے گا، کسی بھی شخص کو بغیر جرم کے سزا نہیں ملے گی۔ قوم یونس کا بطور خاص جو تذکرہ ہے یہ بہت ہی قابل غور ہے، اور ہم آج کی اس نشست کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ جتنی بھی قومیں دنیا میں آئیں، جب ان کے پاس رسولوں نے اللہ کی تعلیم دی تو اس قوم نے عمومی طور پر رسول کی بات کو ماننے سے انکار کیا، لیکن جب وہ انکار اور ہر دھرمی کی حد کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو ملیا میٹ کر دیا، ان کو تباہ کر دیا۔ لیکن قوم یونس ایک ایسی قوم تھی کہ جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایک طوفان ہے اور بادلوں کی ایک شکل ہے کہ جو اب عذاب کی صورت اختیار کر رہی ہے، تو ان کے بزرگوں نے، ان کے سمجھدار لوگوں نے کہا کہ یہ بادل نہیں ہیں، یہ تو اللہ کا عذاب ہے،
اور جا کے دیکھو نبی کیا گھر میں موجود ہیں؟ جا کے دیکھا تو جناب یونس علیہ السلام اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، اور پھر کہا کہ یہ تو پکی علامت ہو گئی کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، کیا کیا جائے؟ سب کے سب اپنے گھروں سے نکلے، اپنے چوپایوں تک کو میدان میں لے کے آ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور استغفار کیا اور اپنی غلطی پر نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے التجا کی کہ اللہ بس ہم سچی توبہ کرتے ہیں، تو اپنا یہ عذاب ہم سے ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت کے مطابق اور ان کی توبہ کے مطابق اس عذاب کو ٹال دیا۔ قرآن مجید میں یہ کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ ایمان والوں کو بتا دیا جائے کہ اگر کبھی کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ سچے دل سے اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو بھی ٹال سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بڑی مصیبت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور پورے اخلاص کے ساتھ اس بات کا عزم کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی آئندہ یہ غلطی ہم نہیں کریں گے۔ اگر توبہ کی جائے تو اللہ رب العزت یقیناً قوموں کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے جیسا کہ افراد کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔